حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن گزرے تو آپ نے دیکھا کہ رش لوگ جمع نے بازار ہے. آپ نے فرمایا بھائی کیوں رش کیوں ڈالے ہیں, کیوں گزر نہیں رہے؟ عرض کی تھی حضور ایک اونٹ پاگل ہو گئے, اونٹ کسی نو گزرا نہیں دے رہا, لوگاں نو کٹ دے مار دے. آپ نے فرمایا رستہ چھوڑو, میں اونٹ نہ گل کرنا. لوگاں نے آکھے عرض کی تھی حضور تسی نبی اللہ ہو, جانور کسی دا لحاظ نہیں کر رہا. فرمایا ہٹ جاؤ میں گل کرنا. آپ دے قریب گئے تو دے کانچ کو گل کی تھی, اونٹ گلی دے سائیڈ تے بیٹھ گیا. فرمایا گزر جو جنہیں گزر. لوگ گزر دے رہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کئی دن بعد دوبارہ گزرے تے اونٹ اتھے بیٹھا, مگر دبلا پترا تے کمزور ہو گئے. آپ نے فرمایا بھئی انہوں کی ہویا؟ انہوں نے عرض کی تھی حضور اس دن دا جدو دا تسے دے کانچ کو گل کی تھی نا, اس دن تو بعد انہیں کھانا پینا چھوڑ دیتا تھے, چپ کر کے سم بکمن بیٹھے. لوگ عرض کی تھی حضور دے کانچ آکھیا کیجئے موت اکٹل حقیقت ہے. عربی دے جملے کی الموت جسر یوصل الحبیب الى الحبیب. فرمایا گیا کہ موت ایک پولے, اس طرح اسی دنیا دار ایک نہر یا دریا تے پل بنانے کہ دونوں اطراف جڑے لوگ وستے میں انہاں دا رابطہ ہو جائے. موت بھی دنیا اور آخرت کے درمیان ایک پل ہے. فرمایا یوصل الحبیب الی الحبیب, جدوں ایمان والا اس پل تو گزر جاندہ ہے تو انج سمجھو کہ جی میں طالب تے مطلوب دی, محب تے محبوب دی, عاشق تے معشوق دی, خالق تے مخلوق دی ملاقات کرا دیندہ ہے. محترم حاجی محمد صدیق صاحب اس پل تو گزر گئے تھے, اپنے خالق نال ملاقات ہو گئی. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بار بار سانو موت یاد کرائی. فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات, اللہ نے زندگی اور موت جب قرآن اکٹھا ذکر فرمایا تو موت دا ذکر پہلے, زندگی دا ذکر بعد فرمایا. فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. قرآن مجید اندر اللہ بار 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 موت نو کیوں یاد کرا رہے؟ حضرت معاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نو عرض کی تھی یا رسول اللہ, کوئی انسان ایسا بھی ہے کہ جڑا شہید نہیں مگر قیامت نو شہداء دے زمرے چ کھڑا ہوگا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں جڑا روزانہ 20 واری اپنی موت نو یاد کرے وہ قیامت نو زمرے شہداء چ کھڑا ہوگا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام خرید کے لے آئے. تو غلام نے فرمایا لگے میں تینوں اس واسطے خرید کے لے آیا کہ میں عمر فاروق جدو صبح اٹھا تو میں نے موت یاد کرایا کر, تاکہ سارا دن میں موت خوف نہ ٹھیک فیصلے کرا. غلام نے صبح اٹھنا تھے, حضرت عمر فاروق دے سامنے کھلو کے عرض کرنی حضور موت یاد ہے؟ فرمانا یاد ہے. عرصہ گزر گیا, ایک دن غلام نے موت یاد کرائی تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا موت یاد ہے مگر تو آزاد ہے. انہیں عرض کی تھی کو غلطی کو کوتاہی کو گناہ ہو گئے. آپ نے فرمایا نہیں. عرض کی تھی پھر میں نو آزاد نہ کرو, میں نو جگ دیاں آزادیاں نال تو ہاڑے بوئے دی غلامی چنگی. آپ نے ارشاد فرمایا بھئی تیری ضرورت نہیں رہی. انہیں عرض کی تھی حضور میں چلا گیا تو موت کون یاد کرائے گا؟ حضرت سیدنا عمر فاروق علیہ السلام نے فرمایا مائی جی دعا نہیں کروانی. تو مائی مڑ کے کہنے لگی حضور کہتے منوں پتہ لگ جے میری اتنی چھوٹی عمر ہے, میں اس ساری زندگی ایک سجدے چ گزار کے ٹر جاؤں. اتنی مختصر جی زندگی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن گزرے تو آپ نے دیکھا کہ رش لوگ جمع نے بازار ہے. آپ نے فرمایا بھئی کیوں رش کیوں ڈالے ہیں, کیوں گزر نہیں رہے؟ عرض کی تھی حضور ایک اونٹ پاگل ہو گئے, اونٹ کسی نو گزرا نہیں دے رہا, لوگاں نو کٹ دے مار دے. آپ نے فرمایا رستہ چھوڑو, میں اونٹ نہ گل کرنا. لوگاں نے آکھے عرض کی تھی حضور تسی نبی اللہ ہو, جانور کسی دا لحاظ نہیں کر رہا. فرمایا ہٹ جاؤ میں گل کرنا. آپ دے قریب گئے تو دے کانچ کو گل کی تھی, اونٹ گلی دے سائیڈ تے بیٹھ گیا. فرمایا گزر جو جنہیں گزر. لوگ گزر دے رہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کئی دن بعد دوبارہ گزرے تے اونٹ اتھے بیٹھا, مگر دبلا پترا تے کمزور ہو گئے. آپ نے فرمایا بھئی انہوں کی ہویا؟ انہوں نے عرض کی تھی حضور اس دن دا جدو دا تسے دے کانچ کو گل کی تھی نا, اس دن تو بعد انہیں کھانا پینا چھوڑ دیتا تھے, چپ کر کے سم بکمن بیٹھے. لوگ عرض کی تھی حضور دے کانچ آکھیا کیجئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں دے کانچ بس اینا ہی آکھیا, اوہ تو مرنا نہیں, اوہ تو مرنا نہیں.
انہوں موت یاد آ گئی وہ دی حالت ہو گئی تو جنہیں مر جانا انہوں کہا دی آکڑ وہ دے چکا دا تکبر جنہیں مر جانا ہے جاؤ جا کے ایک جنازہ آگاہ دے اندر تے قبرستان دے اندر ایک چکر لگا کے آؤ اتھے ماما دے انج دے لال لیٹے جڑے کپڑے نو وٹ نہیں سن پہن دیتے اج انہاں دی قبراں تے دعا کرنے والا بھی کوئی نہیں سیلاب آیا تے قبراں بہہ گئیاں وہ جڑے اپنے آپ نو بڑا دنیا دا عظیم انسان سمجھ دے سانو انہاں دی قبراں بھی بٹ گئیاں تو گرامی قدر حضرات موت نے بڑے بڑے ماما دے لال زمین دے نیچے لٹا دیتے اللہ رب العزت نے قرآن مجید چ بار بار سانو اس واسطے موت یاد کرائی میں اس صرف جملے اس واسطے عرض کی تھی کہ اصلاحی طور تے ایک ختم شریف دا اصل پیغام ہے کہ جان والا ٹر گیا مگر پیغام دے کے گیا ہے کہ تیاری کر کے رکھو ہن تو ہاڈے چ کسے دی واری ہے ایویں اچانک ہی پیغام آ جانا ہے تے بکل مار کے ٹرنا پہ جانا ہے تیاری کر کے رکھے آج عرب گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے لیں اے دنیا ایک مسافر خانہ کوئی آوے کوئی جاوے اسے دا کی زور محمد اتھے پکے ڈیرے لاوے اسے دکی زور محمد اتھے پکے ڈیرے لاوے میں قرآن مجید دی آیت مبارکہ پڑھی فرمائے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ فرمائے میں تو ہاڈا پالنہار میں تو ہاڈا رب میں تو ہاڈا پروردگار حکمن وصیت کرنا کہ عبادت میری ہی کرے آئے اور میری عبادت دے بعد جڑا سارے تو اہم کم کرنا ہے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو آج ملک مون صاحب اینا دے چور صاحب چیئرمین صاحب نے دیگر تمام برادران نے اپنے والد گرامی دے ختم دا اہتمام کیتا کیا اینا اپنے باپ تے احسان کیتا ہے ہرگز نہیں باپ دے قدم دبا کے بیٹے نے کدے آکھیا کہ ابو جی آج جڑے میں قدم دبائے نے میں تو ہاڈے تے احسان کیتا ہے ابو جی وہ میں جڑا تو ہاڈا علاج کروایا میں احسان کیتا ہے بھئی کدے اولاد دا بھی ماں باپ تے کوئی احسان ہوئے اور اگر نہیں اور یقینا نہیں تے پھر رب قرآن چ کیوں فرما رہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو وہ کیڑا احسان جے دا تقاضا رب ساڈے تو کر رہے بھئی اولاد دا تے ماں باپ تے کوئی احسان نہیں ہوتا ایک نوجوان کندھے تے بٹھا کے کمائی نو کعبے دا طواف کرے اس نوجوان نو کسے دسیا کہ آ جڑے بابا جی تیرنا طواف کعبہ کر رہے اس صحابی رسول نے ترجمان القرآن حبر الامہ اس امت کے سب تو بڑے عالم نبی کریم دے چچا زاد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مارے اس نوجوان کو خیال آیا صحابی رسول نے بڑے فقیہ صحابی نے مسئلہ نہ پوچھ لما انہیں عرض کی تھی حضور جڑی کندھے تے مائی بیٹھی ہے میری ماں ہے میرا گھر مکے تو 6 میل دور ہے اج میں گھر گیا تے امی نے فرمایا بیٹا میرا دل کرتے میں کعبے دا طواف کر کے آواں عرض کی تھی حضور میں ماں نو کندھے تے اٹھایا تے عرب دے انہاں پتھراں تے چل کے آیا جڑے اتنے گرم پتھر سن کہ انہاں تے گوشت دا ٹکڑا رکھیے تے او بھی کباب بن جائے تے پاؤں چ چھالے پے گئے 6 میل کندھے تے اٹھا کے مائی نو کعبے دا طواف کرا رہے ہیں تے دسو میں ماں دا حق ادا کیتا کہ نہیں حضرت ابن عباس نے فرمایا بیٹا ماں دے سارے حق دی گل کر رہے ہیں انہیں عرض کی تھی جی میں ماں دے سارے حق دی گل کر رہے ہیں فرمایا سن تینوں جنم دے میں لگیاں جڑی تکلیف دے لمحے تیری ماں تے گزرے سانا انہاں لمحیاں چو ایک لمحے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا فرمایا جڑا تیری بچپن چ ماں نے تینوں دودھ پلایا سی نا اس دودھ پلاون دے ایک چسکی چ ایک لمحے دا بدلہ بھی ادا نہیں ہویا تو انہاں دے تک لمحے دا بدلہ بندہ ادا نہیں کر سکتا تے احسان کون کرے قرآن مجید چ آئیے میں قرآن پڑھا کہ اللہ کتھے کتھے اے ذکر فرما رہے ہیں پڑھیے قرآن بھائی نہ میں چپ کر کے کدے بیٹھا نہ میں بیٹھا دینا انی اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے بے مرشد نلتے میں کدے بولے نہیں جدہ مرشد مولا علی ہو بندہ بولے سبحان اللہ جڑا اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہندہ او بھی بولے سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا
إياه وبالوالدين إحسانا وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك وإلي المصير. میں قرآن مجید دے 4 مختلف مقامات تو 4 آیات پڑھیاں. ان چاروں میں اللہ نے فرمایا وبالوالدین احسانا، فرمایا ماں تے باپ تے احسان کر. کیڑا احسان؟ فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اسلام دے اندر احسان دا بدلہ صرف احسان ہے. عربی دے اندر کہندے نے الانسان عبد الاحسان. انسان احسان دا غلام ہوتا ہے. اللہ دے رسول تو بعد سب تو بہتے احسان یا تیری ماں دینے تے یا تیرے باپ دینے. اللہ فرماتا او جڑے احسان ہے نا تیرے بچپن تو تیری جوانی تے تیرے تے کیتے نے نا ان احسانہ دا بدلہ دے. تے بدلہ دے کہ اے نہ سمجھی تیرا احسان ہے. کیوں؟ تیرا کوئی احسان نہیں. اجھے تے تو ماں پیندے احسان دا بدلہ پیا دینا. باپ دے ختم تے آن والے ہو. اجھے ماما رو دیاں تے باپ کر لان دے. اجھے ماں باپ آکے کہندے نے حضرت صاحب تعویذ لکھ دیو میرا پتر میں نو بلان دائی. جوان ہو کے پتر پوچھ دے ابو جی میرے لیے تسا کیتا کی ہے؟ تے باپ نو امائی کنی امیرے جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہے. ساری جنت پر کدے غور کیتا جے ایڈی امیر مائی جدے قدمہ تھلے جنت ہے. او کپڑے ساری زندگی ساڑے باپ دے دھو دی جتی ساڑے ابو دی پالش کرے, روٹی ساڑے ابو دی پکاوے, قدم بھی دبا دے بے کہ میں اپنے شوہر دی خدمت کر رہی ہوں تو خوش بھی ہوئے کہ میں شوہر دی خدمت کر رہی ہوں. میں نے سچی دسے ہو جدی ماں بھی نوکریاں کرے ہو ابے دی کنی کشان ہے بھائی جدی ماں بھی نوکری کرے